ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واذکر عبدنا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے پہلے ذکر تھا، اب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، یعنی اس سے پہلے جس مقدس نبی کا ذکر ہوا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور مال و دولت دے کر کے آزمائش فرمائی، اور اب حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری اور تکالیف دے کر کے آزمایا، تو فرمایا کہ یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے بھی سورہ انبیاء اور دیگر صورتوں میں آیا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو طرح طرح کے مال عطا فرمائے، مویشی عطا کیے، چوپائے، باندی، غلام، کھیت، باغات اور بڑی زمینیں عطا کی، کئی بیویاں عطا کی، بے شمار اولاد سے بھی اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ تو مال و دولت اور آرام تندرستی کے یہ ایام آپ نے غفلت میں نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کے اندر رہ کر کے گزارے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی تو سارے مال بھی ختم ہو گئے، مویشی اور چوپائے مر گئے، باندی غلام فوت ہو گئے، ایک آپ کی بیوی بچ گئی، باقی سارے خاندان والے بھی چھوڑ کر کے چلے گئے، اور خود آپ جو ہے آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی، امتحان و آزمائش کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ پے در پہ آپ کے اوپر مصائب و آلام ٹوٹتے رہے، اور پھر جب یہ تکلیف بہت زیادہ دنوں تک دراز ہو گئی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی دی اور مال و دولت بھی عطا فرمائے۔ اسی کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہو رہا ہے۔ تو رب نے فرمایا یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ کب پکارا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری دی تھی۔ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے اور بڑے صبر و شکر والے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے خود ان کا ذکر کیا تو قرآن مقدس میں فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ یعنی اللہ نے خود ان کی تعریف فرمائی یہ کہہ کر کے۔ اس میں اس بیماری کا ذکر ہے جو آپ پر آئی تھی۔ اس کا جو سلسلہ ہے وہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، تندرست تھے، بہت ساری اولاد بھی تھی۔ اللہ نے جب آپ کا امتحان لیا تو آپ کی اولاد مکان گرنے کی وجہ سے دب کر کے انتقال کر گئی، باندی اور غلام بھی آپ کے ختم ہو گئے، تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھی، وہ بھی سب مر گئے، ساری کھیتیاں اور جتنے آپ کے باغات تھے وہ بھی برباد ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس میں کچھ بھی نہیں بچا۔ اب ان کٹھن حالات کے اندر آپ کو جب بھی خبر ملتی
کہ آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا تب بھی آپ اللہ کی حمد کرتے، باندیے غلام ختم ہو گئے اللہ کی حمد کرتے، آپ کے اونٹ اور بکریاں مر گئیں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی حمد بیان کرتے، کھیتیاں اور باغات تباہ ہو گئے تب بھی اللہ کی حمد کرتے، اور یہی فرماتے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے میرے پاس میں رکھنا چاہا میرے پاس میرا، اور جب اس نے چاہا اس نے لے لیا، تو اس کا شکر تو ادا میں کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اتنے مصائب و آلام کے باوجود بھی آپ کی زبان سے کوئی بے صبری اور ناشکری کا کلمہ نہیں ادا ہوا۔ پھر اس کے بعد میں امتحان اور آگے بڑھا، آپ جسمانی آزمائش کے اندر مبتلا ہو گئے، آپ کے پورے جسم پاک کے اندر آبلے پڑ گئے، تمام بدن زخموں سے بھر گیا، اس حال میں کہ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ایک آپ کی بیوی تھی، وہی آپ کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس کی سزا آپ کو ملی، معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور علماء کرام نے بیان فرمایا، امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو یہ آزمائش تھی، یہ کسی خطا کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آپ کو یہ آزمائش عطا فرمائی تھی۔ اور یہ ایسا نہیں کہ 2-4 دن یا 2-4 مہینے کا امتحان تھا۔ آپ تصور کریں، ایک بندہ کروڑوں نہیں اربوں پتی ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچ جائے، یہاں تک کہ وہ خود اتنا بیمار ہو جائے کہ بدن کا گوشت تک گل جائے، ہڈیاں رہ جائیں اور سارے لوگ چھوڑ کر کے چلے جائیں، اور 2-4 سال نہیں، ایک لمبے زمانے تک، کئی سالوں تک یہ آزمائش جاری رہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور ایسے موقع پر بھی وہ کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نہ ادا کرے جس کے اندر ناشکری پائی جاتی ہو۔ تو جب یہ بیماری کافی دراز ہو گئی تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ یہ دعا آپ نے کب کی تھی؟ تو اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کی جو بیوی تھی بیماری کے زمانے میں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک بار کہیں کام سے گئی ہوئی تھی تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئی، چونکہ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے بہت سارے کام آپ خود نہیں کر پاتے تھے اور زوجہ ہی آپ کی مدد کرتی تھی، تو آپ کو کافی بے قراری ہو گئی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں تندرست ہو کر کے تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحتیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد میں جو اس کا ذکر آ رہا ہے، ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے، اور آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بڑی پاکیزہ تھی، اور وہ آپ کے لیے بڑی محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کر کے لے کر کے آئی ہیں، اس پر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے قسم کھائی کہ میں ان کو 100 چھڑی سے ماروں گا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر جب کافی بیماری دراز ہو گئی اس موقع پہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے تو شفا عطا فرما، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی جب شفا کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جو تکلیف پہنچی تھی اس کو دور فرمایا۔ کیسے دور فرمایا؟ فرمایا کہ زمین پر پاؤں مارو، زمین پر پاؤں مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے ایک چشمہ نکلا پانی کا، حکم ہوا کہ اس سے غسل کرو۔ آپ نے غسل کیا تو بدن پر جتنی بیماری تھی ساری ٹھیک ہو گئی۔ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک بندہ سالوں سال علاج کرے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو پانی کی بوند سے بھی شفا مل جایا کرتی ہے۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا، آپ نے پھر زمین پہ پاؤں مارا تو اس سے ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ اللہ نے حکم دیا اس پانی کو پی لو، تو آپ نے جب اس کو پیا تو اس سے بدن کے جو اندر کی بیماریاں تھی وہ سب کی سب ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو شفا دے دی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا، اس کے بعد میں آپ ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے، یعنی جب شفا مل گئی، جنتی لباس رب نے عطا کیا، ایک جگہ آپ بیٹھ گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ آئی تو پہچان ہی نہیں پائی، کہنے لگی کہ اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار لیٹا ہوا تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ تو کہیں اس کو بھیڑیا تو اٹھا کر کے نہیں لے کر کے چلا گیا؟ تو یہ پریشانی کی باتیں آپ کی بیوی کرنے لگی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تیرا بھلا ہو، میں ہی تو ایوب ہوں۔ تو عرض کرنے لگی کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک فرما دیا۔ یعنی بیماری کی وجہ سے جو آپ کی کیفیت ہو گئی تھی، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، سارا گوشت تک ختم ہو گیا تھا، اور اب اللہ نے اتنا خوبصورت جسم بھی عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا عطا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اور بہت سارے مفسرین نے بتایا کہ اللہ نے آپ کی ساری اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور جتنی اولاد تھی اتنی اللہ نے اور عطا فرما دی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی بھی عطا فرما دی اور کثیر اولاد بھی عطا فرمائی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ جتنی عطائیں تھی، رب نے فرمایا رحمتم منا، یہ ہماری رحمت سے ہے، یہ ہماری رحمت سے اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بڑے زمانے تک بیماری اور ان آزمائشوں کے اندر رہے اور بڑا صبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دی تو عرض کیا الہی میں نے کیسا صبر کیا؟ تو ارشاد ہوا توفیق کہاں سے لائے تھے تم نے جو صبر کیا اس کی توفیق کہاں سے لائے تھے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ اگر تو توفیق نہیں دیتا تو اتنا صبر میں کیسے کر سکتا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے ساری نعمتیں بھی آپ کو دوبارہ عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک اور مسئلہ سامنے تھا کہ آپ نے قسم کھائی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک مرتبہ باہر چلی گئی تھی، آنے میں تاخیر ہوئی تھی، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب ٹھیک ہو گئے تو قسم پوری کرنے کی باری آئی۔ اتنی پیاری بیوی جس نے سالوں سال تک بیماری کی حالت کے اندر اتنی خدمت کی، یہاں تو اگر شوہر تھوڑا سا تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو کچھ دن تو عورت خدمت کرتی ہے، اس کے بعد میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، سالوں سال ایسی خدمت کی کہ کوئی اور قریب میں بھی نہیں تھا۔ اب ایسی بیوی کو کیسے مارے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار اور قسم نہ توڑ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تم نے جو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی ہے اس قسم کو مت توڑو، ایک کام کرو کہ ایک ایسی جھاڑو کو لے لو جس جھاڑو کے اندر 100 تیلیاں ہوں اور اس سے ایک بار میں اپنی بیوی کو مارو۔ تو جو کہ 100 تیلیاں ہیں، جب بیوی کو مارو گے تو یہ ایک نہیں بلکہ 100 مارنا ہو گیا، کیونکہ اگر ایک ایک تیلی سے ایک ایک بار مارا جائے تو ایک بار ہوتا ہے، اور 100 تیلیوں والی جھاڑو سے مارو گے تو یہ 100 بار مارنا ہو جائے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اس قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، کیونکہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے اپنی شوہر کی بڑی خدمت کی تھی، اور آپ کے شوہر اللہ کے نبی آپ سے راضی بھی تھے، تو ان کی برکت سے اللہ نے آپ پر یہ آسانی پیدا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، ایوب علیہ السلام نے پھر وہ جھاڑو لیا اور اس میں 100 تیلیاں تھی، اپنی بیوی کو مارا اور آپ نے قسم کو پورا فرما دیا۔ اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، کیا اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ کہ اللہ نے تعریف فرمائی کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نیک تھے، مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، مہمانوں کی عزت کرتے، ان سے ملتے، مسافروں کی خیر خواہی کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ اتنے مصائب و آلام کے بعد بھی آپ نے کسی طرح سے بے صبری کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھی جائے کہ ان آیتوں کی تفسیر میں کچھ لوگوں نے کچھ غلط روایتیں بیان کر دی ہیں، جیسے ماد اللہ کچھ لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی اور وہ جذام کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔
ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کرنے لگ جائیں. اور کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, وہ آپ کے جسم کو کھاتے تھے, اور ظاہر سی بات ہے بدن میں کیڑے پڑ جائیں تو لوگ نفرت کریں گے. اللہ کا نبی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے, اگر اللہ ان کو ایسی بیماری دے دے جس سے لوگ نفرت کرنے لگ جائیں تو پھر وہ دین کا کام کیسے کرے گا؟ تو اس طرح کی کوئی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں ہوئی تھی. ہاں وہ ایک آزمائش کے اندر تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے اندر ان کو کامیابی عطا فرمائی. خود اللہ نے ارشاد فرمایا کیا ہی اچھا بندہ ہے. حضرت سعد بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی جو آزمائش فرماتا ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کو اس کے ذریعے بلند فرماتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نبیوں کی, انبیاء کرام کی, پھر درجہ بدرجہ مقربین کی. جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے, اور آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اگر دین میں مضبوط ہوتا ہے تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے, اور دین میں اگر کمزور ہوتا ہے تو آزمائش دین کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی اتنی آزمائش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. تو یہ تو گنہگاروں کے لیے, اور جو نیک ہوں اللہ ان کی آزمائش کر کے ان کو بلند مرتبے عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورت کو ان کی جان, اولاد اور مال کے بارے میں اللہ آزماتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا, سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آزمائش کے دن ختم ہونے کے بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت اور آرام کے اندر زندگی بسر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آپ چلتے تھے, آپ کی اولاد اور آپ کی قوم بھی اسی دین پر کاربند تھی, یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے بعض علماء نے فرمایا 93 سال کی عمر میں انتقال کیا. بعض علماء فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عمر عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ خود جب آپ کی تعریف فرما رہا ہے انا وجدناہ صابرا, اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ صابرین کے سردار ہیں, یعنی انہوں نے ایسا صبر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا انہیں سردار بنا دیا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب مثال بیان کی جاتی ہے صبر کے اندر تو حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے, اور یہ اللہ کے جو ہے وہ صبر والے بندے بھی تھے, شکر گزار بندے بھی تھے. ایک روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن نہا رہے تھے تو آسمان سے آپ پر سونے کی ٹڈیاں گری, سونے کی ٹڈیاں. تو آپ نے چادر میں ان کو جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری, ایوب جو تمہارے پیش نظر ہے کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ یعنی تم سونے کی ٹڈیاں جمع کر رہے ہو, میں نے تو تم کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا بلا یا رب ولکن لا غنا بی عن برکتک, اے اللہ کیوں نہیں, لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہے. یعنی کہا کہ اے پروردگار عالم تو نے دیا تو بہت ہے لیکن تیری جتنی نعمتیں اور مل جائیں اتنا ہی اچھا ہے نا. جیسے ایک بادشاہ نے اپنے ایک دربار کے خاص آدمی کو سونے کے سکوں کی تھیلی بھر کے دی, تو اچانک ایک سکہ نیچے گر گیا تو وہ اٹھانے لگا. تو جو جلتے تھے اس سے بادشاہ کے دربار میں انہوں نے بادشاہ سے کہا تم ایسے لالچی آدمی کو پیسہ دے رہے ہو کہ ایک سکہ گر گیا اس کو بھی نہیں چھوڑ رہا یہ. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے اتنا دیا تو اتنا لالچ کرتا ہے, ایک سکہ بھی نہیں چھوڑ رہا, اس کو گرا رہنے دینا چاہیے تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ بات سکے کی نہیں ہے, یہ جو سکہ ہے نا اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں نے اس کو فوراً اٹھا لیا تاکہ آپ کے نام کی بے ادبی نہ ہو. یعنی یہ ایک حسن ادب ہوا کرتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مولا تو نے دیا تو بہت ہے لیکن جو یہ مل رہا ہے نا یہ بھی تو تیری نعمت ہے, تیری نعمت کو میں کیسے چھوڑ دوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قیامت کے دن حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما, ہر طرح کی آفات و بلیات مصائب و آلام سے ہماری حفاظت فرما, ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد